الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ امام غائب کے فوائد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے درس میں عرض ہوا کہ حجت خدا کا وجود متعدد فوائد کے حامل ہیں، گرچہ آپ کے حضور اور ظہور کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن حجت خدا کے وجود کا فائدہ صرف آپ کے ظہور میں محدود نہیں ہے، چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقولہ درجنوں حدیثوں میں متعدد فوائد کی طرف تصریح کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں امام غائب کے فوائد میں سے ایک فائدہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے منقولہ احادیث میں جب سوال کیا گیا کہ امام غائب کا کیا فائدہ اور غیبت کے زمانے میں کس طرح لوگ حجت خدا سے فائدہ اٹھا سکیں گے، تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے اس سوال کے جواب میں فرمایا كانتفاع الناس بالشمس اذا جللها السحاب، جس طرح سورج کے بادلوں میں چھپے رہنے کے باوجود لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح غیبت کے پردے میں ہوتے ہوئے بھی لوگ خدا کی حجت اور امام معصوم کے وجود سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نقطے کی وضاحت ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں کر چکے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ جو پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقولہ حدیث میں امام غائب کے وجود کے حوالے سے بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی حجت پیغمبر کا جانشین اور امام معصوم واسطہ فیض ہیں، فیض کا واسطہ ہے۔ عالم انسانیت کا فرد کامل ترین انسان جو حجت خدا اور امام معصوم ہیں،
خدا اور مخلوقات کے درمیان فیض پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ اگر روئے زمین پر حجت خدا نہ ہوں گے یا امام معصوم نہ ہوں تو پوری کائنات، تمام مخلوقات، جنات، انسان، حیوانات، پرند چرند، بلکہ پوری کائنات وجود کے فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اصلاً کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور اس کائنات میں مخلوقات الہی پر، چاہے انسان ہو چاہے دوسرے مخلوقات ہو، جو فیوضات اور برکات خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ امام معصوم کے ذریعے، امام معصوم اور حجت خدا کے وسیلے سے مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ اور فیوضات الہی، چاہے مادی نعمتیں ہوں چاہے روحانی نعمتیں ہوں، حتیٰ وجود کا فیض بھی امام معصوم کے وجود کی برکت سے ہیں۔ اور خداوند متعال کی طرف سے جو بھی فیوضات مخلوقات پر نازل ہوتا ہے، وہ پہلے امام معصوم کے قلب مطہر پر نازل ہوتا ہے، پھر امام معصوم اور حجت خدا کے وسیلے سے دوسرے مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ امام معصوم اور حجت خدا کی مثال ایک ٹرانسفارمر کی مثال ہے۔ قلب امام معصوم اور قلب حجت خدا ایک ٹرانسفارمر کی مانند ہے، جو کارخانے کے ہزاروں بلبوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر نہ ہو، ڈائریکٹ منبع فیض سے ڈائریکٹ اگر یہ نور الہی، فیض الہی اگر مخلوقات تک ڈائریکٹ منتقل ہو جائے تو جل کر راکھ بن جائے گا۔ تحمل انسان اور مخلوقات کے سعی وجودی اتنا نہیں ہے جو فیوضات الہی کو حمل کر سکے، اٹھا سکے، جس کی واضح مثال حضرت موسیٰ اور نقباء بنی اسرائیل کی مثال قرآن میں آپ حضرات جانتے ہیں۔ خداوند متعال نے موسیٰ کی قوم کے مطالبے پر، اصرار پر، لجاجت پر، تاکید پر حضرت موسیٰ کو حکم دیا قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، لیکن میری ذات نظر آنے والی ذات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ضد کرتے ہیں، لجاجت کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تو آپ ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں۔ خدا کو دکھانے کے لیے جب کوہ طور پر لے گئے، نقباء بنی اسرائیل کے قوم کے چیدہ اور مؤمن متقی حضرات تھے، خداوند متعال نے اپنے نور کا ایک جھلک ان کو دکھایا تو سب جل کر راکھ ہو گئے، مٹی میں تبدیل ہو گئے۔ لہذا
خداوند متعال کے فیوزات منتقل کرنے کے لیے دوسرے مخلوقات تک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ واسطہ فیض تھا، عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ واسطہ فیض تھا، خاتم الانبیاء کے زمانے میں خاتم الانبیاء واسطہ فیض تھا، اور آپ کے بعد آپ کے 12 جانشین، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہمارے زمانے میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آسمان اور زمین کے درمیان واسطہ ہے، واسطہ فیض ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم لوگوں پر خدا کی حجت ہیں، ہم خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے راہبر و رہنما ہیں، ہم زمین والوں کے لیے امان ہیں جیسا کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، اور فرمایا ہماری وجہ سے یہ آسمان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور ہماری وجہ سے جب چاہتا ہے خداوند متعال باران رحمت نازل کرتا ہے، اور ہماری وجہ سے زمین سے برکتیں ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت اور حجت خدا جو اہل بیت میں سے ہوں گے، اگر ہم روئے زمین پر نہ ہوں گے، اہل زمین اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی۔ پھر فرمایا آدم سے لے کر، آدم کی خلقت سے لے کر آج تک، یعنی حضرت زین العابدین کے زمانے تک، اور قیامت تک، قیامت برپا ہونے تک، یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کبھی حجت خدا سے خالی نہ رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے۔ لیکن خدا کی حجت کا وجود کبھی ظاہر اور آشکار ہے، اور کبھی غائب اور مخفی ہے، لیکن قیامت تک یہ کائنات حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا امام معصوم اور حجت خدا واسطہ فیض ہے عالم دنیا اور عالم ملکوت، مخلوقات اور خالق کے درمیان وسیع و فیض کا واسطہ ہے، فیض کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں بِیُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرَا، اے ہمارے زمانے کے امام، آپ کے وجود کی برکت سے، دعائے عدیلہ کے جملات ہیں، بِیُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرَا، اے ہمارے زمانے کے امام، اے مہدی فاطمہ، بِیُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرَا، آپ کے وجود کی برکت سے مخلوقات روزی پا رہی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور آپ کے وجود کی برکت سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، وَإِلَّا اگر آپ کا وجود اس روئے زمین سے ہٹ جائے، کائنات سے خدا کی حجت اٹھ جائے، تو اہل زمین اپنے اہل کے ساتھ دس جائے گی۔ لہذا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام معصوم اور حجت خدا خالق اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے، اور فیوز الہی کے نزول کا واسطہ ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات میں کوئی بھی مخلوق نام کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہمارا وجود تک امام معصوم کے
وجود کی برکت سے ہے۔ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر امام معصوم نہ ہو اس زمین پر، اس کائنات میں، تو لصاخت الارض باہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ دہ جائے گی، یعنی دنیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، چاہے کہ انسان باقی رہے۔ تیسرا فائدہ، حجت خدا اور امام معصوم بلاؤں سے بچنے کا سبب ہے۔ اس دنیا میں متعدد عوامل کی وجہ سے، متعدد اسباب و وجوہات کی وجہ سے انسان پر مختلف قسم کے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ گرچہ ان بلاؤں اور مصیبتوں کا سدباب کسی حد تک مادی وسائل کے ذریعے بھی ممکن ہے، لیکن مادی وسائل سے زیادہ معنوی وسائل اور اسباب زیادہ مؤثر ہیں۔ چنانچہ خداوند متعال پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا پیغمبر جب تک تم اس گستاخ قوم کے درمیان موجود ہے، جب تک تیرا وجود ان کے درمیان موجود ہے، میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنا مؤثر ہے پیغمبر کا وجود، قرآن کی صریح آیت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، گرچہ ایک گستاخ قوم ہے، نافرمان قوم ہے، بدبخت قوم ہے، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنے غلط افکار کو اسلامی فکر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور شیطانی افکار کے بنا پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اسلام کی بےخبری کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت بھی یہی حالت ہے، آج بھی یہی حالت ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر آپ کے وجود جب تک اس روئے زمین پر ہے، میں اس گستاخ قوم پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو کیا پیغمبر کے زمانے کے لوگوں سے آج کے لوگ زیادہ فرمان بردار ہیں، خدا کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یا نہ ان سے گستاخ تر ہے؟ یقیناً پیغمبر کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ گستاخ ہو گئے ہیں۔ پھر کیوں خدا عذاب نازل نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اس لیے خدا عذاب نازل نہیں کرتے، گرچہ پیغمبر کا وجود، مادی جسم اور وجود اس کائنات میں نہیں ہے، لیکن پیغمبر جیسی شخصیت کا وجود اس زمین پر موجود ہے۔ اس وجہ سے خداوند متعال گستاخ قوم پر، نام نہاد مسلمانوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس سے خود یہ دلیل ہے پیغمبر کے تمام صفات کے حامل کوئی ایسی ہستی ہے اس زمین پر، زندگی گزار رہے ہیں اس روئے زمین پر، لہٰذا ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا تیسرا فائدہ امام غائب کا یہ ہے کہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، عذاب الہی سے بچانے کا سبب ہے۔ چنانچہ خود ہمارے زمانے کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خود فرماتے ہیں اپنے ایک توقیع میں، وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، میں وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میں اہل زمین کے لیے امن و امان کا سبب ہوں، امن و امان کا ذریعہ ہوں، امن و امان کا وسیلہ ہوں۔ اگر میرے وجود بابرکت اس زمین پر نہ ہوتا
تو اہل زمین عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء عن اہلی و شیعتی، میں خاتم الانبیاء کا جانشین ہوں، خاتم الاوصیاء ہوں، اور میرے وجود بابرکت کے سبب سے خداوند متعال میرے خاندان، ذریہ رسول، نسل پیغمبر اور میرے شیعوں اور پیروکاروں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ولولا ذالک لنزل بکم اللواء واصطلمکم الاعداء۔ جناب شیخ مفید، اگر ہمیشہ ہماری نظر ہمارے پیروکاروں پر نہ ہوتی، اگر ہمیشہ ہماری توجہ محبین اہل بیت پر نہ ہوتی تو لنزل بکم اللواء واصطلمکم الاعداء، تو ہمارے چاہنے والوں پر بہت سخت بلائیں نازل ہوتی اور ہمارے چاہنے والوں کو ان کے دشمن صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ لیکن یہ ہم ہیں جو 1400 سالوں سے شیعیان علی کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ہم ہیں 1400 سالوں سے اہل بیت کے محبین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ البتہ تھوڑا بہت مصیبتیں، مختلف حوادث، یہ تو ایک دنیاوی زندگی کی خصوصیت یہی ہے۔ مختلف علاقوں میں کبھی مختلف قسم کے ظلم اہل بیت کے ماننے والوں پر یقیناً ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر زمانے کے امام فرماتے ہیں اگر ہماری توجہ نہ ہوتی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے بنی امیہ کے پیروکار، ہمارے مخالفین، اہل بیت کے دشمن۔ اور یہ ہم ہیں جو دوستداران اہل بیت، محبین اہل بیت اور شیعیان علی کو 1400 سالوں سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ظہور تک ہم حفاظت کرتے رہیں گے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 10 جوان شہید کر دیے جائے تو کرنے دے، شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت سعادت ہے، یہ مومنین کے درجات کا وسیلہ ہے۔ لیکن کلی طور پر، مجموعی طور پر مکتب تشیع کو، دین مبین اسلام کو، پیغمبر اکرم کے حقیقی پیروکاروں کو، علی ابن ابی طالب کے دوستداروں کو، زمانے کے امام ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہذا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حجت خدا اور امام معصوم انسانوں کے لیے بلاؤں سے بچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک حدیث نہیں ہے، پوری باب ہے اصول کافی میں، حل تبقى الارض بغیر امام کے عنوان کے تحت، اس میں سے ایک حدیث نمونے کے طور پر نقل کرتا ہوں۔ صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا، فرزند رسول، حل تبقى الارض بغیر امام، فرزند رسول کیا یہ زمین حجت خدا اور امام معصوم کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ تو قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو بقیت الارض بغیر امام لساخت،
اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حجت خدا، زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، حجت خدا زمین سے اٹھا لیے جائے تو لساخت، یہ زمین دنس جائے گی اپنے اہل کے ساتھ۔ ایک منٹ کے لیے بھی زمین حجت خدا سے اور امام معصوم کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا امام غائب کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے وجود، زندگی اور پوری کائنات کے دوام اور بقا کا سبب ہے۔ اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ اگر آج کائنات قائم ہے، آسمان اور زمین قائم اور دائم ہے، یہ کائنات پابرجا ہے، ہم اگر آج زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے، امام معصوم کے وجود کے برکت کی وجہ سے۔ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، میں متعدد فوائد اور بھی ہیں، صرف ایک اور فائدے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بحث کو اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور فائدہ، البتہ یہ شیعیان علی سے مخصوص ہے، یہ جو جتنے فوائد اس سے پہلے ذکر ہوئے ہیں تمام انسانوں سے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے کنفیوسس عقیدہ رکھنے والا ہو، چاہے کمیونسٹ عقیدہ رکھنے والا ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان، یہ فوائد 8-10 فوائد جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ تمام انسانوں سے، انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، تمام مخلوقات سے، مخلوقات کی تو بات ہی نہیں ہے، پوری کائنات یہاں تک جن اور ملائکہ تک کے وجود اور بقا اور دوام کا سبب ہے حجت خدا۔ یہ فوائد جو بیان ہوئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، کافر ہو، یہاں تک حیوانات، جمادات تک کے لیے یہ فوائد ہیں، کائنات کے ذرہ ذرے کے لیے امام غائب کے وجود کے یہ فوائد ہیں۔ لیکن یہ ایک فائدہ یہ مخصوص ہے شیعیان علی سے، محبین علی سے، اہل بیت کے پیروکاروں سے، مہدی فاطمہ کے وجود، ظہور اور حکومت پر عقیدہ رکھنے والوں سے، مہدی فاطمہ کے غیبت اور طولانی زندگی پر عقیدہ اور یقین رکھنے والوں سے مخصوص ہے یہ فائدہ۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، حسن عسکری کے فرزند بلا فصل، خدا کے آخری جانشین، رسول اللہ کے آخری جانشین، خدا کے آخری حجت، شیعوں کے 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود اور غیبت کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو ان کے پیروکاروں سے مخصوص ہے، شیعیان علی سے مخصوص ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اور ہمارے زمانے کے امام شیعوں کے لیے، محبین علی کے لیے، پیروان علی کے لیے، اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کے لیے باران رحمت ہے۔ باران رحمت کتنی فوائد ہیں، باران رحمت ہے زمانے کے امام۔ ہمیشہ شیعوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ مومنین کے مشکلات
میں مدد کو آتے ہیں۔ ہمیشہ جب کوئی مومن مریض ہو جائیں تو عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے کو کاندھا دے کر قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ حدیث میں ہے یہ چیز، احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، نادار اور بے کس افراد کی مدد کرتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کبھی ہر طرف سے نا امید انسانوں کو نجات دیتا ہے، اور کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کر کے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنا مہربان اور محبوب شخصیت ہے۔ ہم درک نہیں کرتے، ہم احساس نہیں کرتے۔ جہالت کی وجہ سے ہم احساس نہیں کرتے۔ احادیث میں یہ تمام نکات احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ کبھی معصوم ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے شیعوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، دعا بھی یہ دعا کرتے ہیں، یا نور النور، اے نوروں کے نور، یا مدبر الامور، اے دنیا والوں کے امور کی تدبیر کرنے والا، اے امور کو منظم رکھنے والا، یا باعث من فی القبور، اے مردوں کو قبروں سے اٹھانے والے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدا کی قدرت، خدا کے اسماء و صفات ایک ایک کر کے بیان کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد شیعوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی ولشیعتی من کل ضیق فرجا، اور خدایا مجھے اور میرے شیعوں کو، مجھے اور ہمارے شیعوں کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرما۔ آگے فرماتے ہیں وَأَوْسِعْ لَنَا الْمَنْهَجْ، پروردگارا اور ہم سے اور ہمارے شیعوں سے، ہمارے شیعوں کے راستے کو وسیع فرما، وسیع کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَلِشِیعَتِی مِنْ كُلِّ ہَمٍّ مَخْرَجًا، خدایا اور مجھے اور میرے تمام پیروکاروں کو اور ہمارے شیعوں کو مشکلات سے نجات عطا کر۔ وَأَطْلِقْ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ، اور اپنے پاس سے وہ چیز ہمیں عطا کر جو ہمارے لیے باعث گشائش ہیں، ہمارے شیعوں کے لیے باعث گشائش ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پالنے والے ہمارے ساتھ وہی سلوک کر جو تیرے شان ہیں۔ ہماری حالت کو مت دیکھ، ہمارے شیعوں کی حالت کو مت دیکھ، ہمارے شیعوں کے ناقص اور ابتر حالت کو مت دیکھ پروردگارا۔ وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پروردگارا ہمارے ساتھ وہی سلوک کر جو تیرے شان ہے۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یا کریم، اے کریم، کتنا مہربان، دلسوز
راہبر اور رہنما ہیں، امام ہیں، ہماری حالت دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں، رات دن گریا کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی طرف سے ابھی تک آپ کو ظہور کا حکم نہیں مل رہا ہے، لہذا حکم خدا کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور رات دن سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی ولشیعتی من کل ضیق فرجا ومن کل ہم مخرجا۔ ہم بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔